تو قریش مکہ نے جواب دیا کہ باقی ساری باتوں کا تو ہم جواب دے لیتے ہیں، مگر جب وہ قرآن سناتا ہے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس کلام کے مقابلے میں ہم کو شکست تسلیم کرنا پڑتی ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس سے چھن جائے اور قرآن کا اثر ختم ہو کے رہ جائے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اچھا، ہم اس کے لیے تمہیں 3 چیزیں تمہیں بتاتے ہیں، ان پر عمل کرنے لگو، پھر تمہاری قوم قرآن سے متاثر ہونا چھوڑ دے گی۔ پہلا توڑ تو یہ بتایا کہ وہ قرآن سناتا ہے، تم قرآن سے بھی زیادہ دلچسپ باتیں ایک کونے میں بیٹھ کے سناؤ، لوگ خود ہی دوڑ کے تمہارے پاس آنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہم سن 7 بعثت کے حالات میں بیان کر چکے ہیں، لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ واقعہ اس دور کا ہے جہاں آج بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ نضر ابن حارث جو اس وفد میں شامل ہے، یہ چونکہ تجارتی قافلوں میں ایران اور شام بھی جاتا ہے، اس نے یہ ذمہ داری لی کہ یہ کام تو میں پورا کروں گا۔ شام اور ایران گیا، رستم اور سہراب کے واقعات جن کو یاد تھے ان داستان گوؤں کو لے کے مکے میں آیا اور حرم کے صحن میں بٹھا دیا۔ مکے والوں کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، چنانچہ سب دوڑ کے وہاں پہنچے، مگر کچھ عرصے کے بعد جب دیکھا کہ اس میں تو فقط جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مکے کے وہی کافر دوبارہ پلٹ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آنے لگے۔ سورہ لقمان کی آیت نازل ہوئی، لوگوں میں وہ گمراہ آدمی بھی ہے، یعنی یہی نضر ابن حارث جو لاہو حدیث کو خرید کے لاتا ہے تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہودیوں نے بتائی کہ قصے کہانیاں لے کے آؤ۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اس نوجوان کے بارے میں یہ مشہور کر دو کہ قرآن اس کا کلام ہے ہی نہیں۔ یہ تو ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں کو قرآن کے نام سے پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، قریش کے لوگ اب تک اس لیے متاثر تھے رسول سے کہ یہ ایسا شخص جس نے دنیا میں کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن جیسا کلام کہاں سے لے کے آ گیا۔ کہا کہ گھبراتے کیوں ہو، جا کے مشہور کر دو کہ یہ تو ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کو جوڑ جوڑ کے قرآن بناتا ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ واپس آئے تو اب پیغمبر اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور 2 آدمیوں کے نام لیے جانے لگے۔ ایک تو صفا پہاڑی کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹھی میں ایک عیسائی رہا کرتا تھا جس کا نام تھا جبر۔ پیغمبر اسلام اس کے پاس بھی جا کے بیٹھا کرتے تھے، جس طرح ہر کافر کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس بھی جاتے تھے۔ قریش نے یہ خبر اڑا دی کہ اے عرب، تم کس کی بات مانتے ہو؟ اس کے پاس خود کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو عیسائی ہے، اس کو جو تورات اور انجیل یاد ہے، یہی یہ سکھاتا ہے محمد کو، اور محمد باہر آ کے اپنے الفاظ میں سنا دیا کرتا ہے۔ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ تو عیسائی کا نقل کیا ہوا کلام ہے۔